نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 تک 8 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے رویہ تکبر اور غرور کو بیان کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے قوم عاد کی ہلاکت اور تباہی بربادی کا ذکر فرمایا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، قوم عاد کے بھائی کو یاد کیجئے۔ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اب یہ جو ہود علیہ السلام ہیں، ان کو قوم عاد کا بھائی قرار دیا، حالانکہ قوم عاد نافرمان تھی، قوم عاد ناشکری تھی، قوم عاد متکبر تھی، قوم عاد سرکش تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دینا یہ یقیناً دینی نسبت کے اعتبار سے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کا دین الگ، حضرت ہود علیہ السلام کا دین الگ تھا، تو دینی نسبت تو ہو نہیں سکتی، البتہ زبان کی نسبت، علاقے کی نسبت، وطن یا قوم کی نسبت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَاذْكُرْ أَخَا عَاد سمجھ میں آگے چلے۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ احقاف حقفن کی جمع ہے یا حقفن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ریت کا ٹیلا، ریت کا پہاڑ۔ احقاف اس مقام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ریت کے بہت بڑے بڑے اونچے اونچے ٹیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ کون سا ہے؟ اس علاقے کو مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ یمن، عمان، نجد، اسی طریقے سے حضرموت، یہ تمام کے تمام علاقے اسی میں آتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 لاکھ مربع میل پر محیط یہ علاقہ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف یمن اور عمان تک، دوسری طرف نجد سے حضرموت تک، یعنی کہ تبوک وغیرہ کے سارے علاقے اور بحرین کے سارے علاقے، یمامہ کے سارے علاقے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک ریتیلا علاقہ ہے، جس کو آج کی دنیا میں بھی، آج کی تاریخ میں بھی صحرائے اعظم کہا جاتا ہے۔ صحرائے اعظم، دنیا کا سب سے بڑا صحرا یہ ہے۔ اس صحرا میں یہ قوم آباد تھی۔ عرب جہاں اب آباد ہیں، ان عرب کے شمال میں قوم عاد آباد تھی، اور عرب کے جنوب میں قوم سمود آباد تھی۔ ان دونوں قوموں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ قوم عاد 100 سال پہلے اور قوم سمود 100 سال بعد۔ قوم سمود کے کھنڈرات اور ان کی تباہی اور ہلاکت کے جو آثار ہیں وہ علاقہ تبوک وغیرہ میں موجود ہیں، اور قوم عاد ان کے کھنڈرات یمن، یمامہ، بحرین، ان علاقوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں
ہدایت کی یعنی ڈرایا. وقد خلت النذر من بین یدی، اور ان کو یہ سمجھایا کہ ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ منظر کشی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ہود نے اپنی قوم کو احقاف نامی ٹیلوں میں یا صحرائی علاقے میں بسنے والی قوموں کو ڈرایا، حالانکہ ان سے پہلے بھی لوگ ڈرانے والے آئے تھے، ان کے بعد بھی لوگ ڈرانے والے آتے رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ منظر کشی فرما رہے ہیں. تو بالکل درست ہے. دیکھیے اللہ تعبدوا الا اللہ، ڈرایا کس بات سے؟ ڈرایا اس بات سے، یعنی یہ بات بتائی ان کو کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب مل جائے گا. یعنی مجھے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، مانے یہ کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس دنیا میں اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو آخرت میں تمہیں بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیں، ہٹا دیں. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر سچے ہیں تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں اسے ہم پر لے آئیں. یعنی وہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی کہ جس چیز سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ چیز لے آؤ اگر سچے. قال انما العلم عند اللہ، اب پیغمبر کا جواب سنیے. پیغمبر کا جواب یہ ہے کہ انما العلم عند اللہ، اس عذاب کے آنے کا علم اللہ کے پاس ہے، یا قیامت کے واقع ہونے کا علم، جو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن پیغمبر کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ عذاب لانا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، سزا دینا نہ دینا میرے اختیار میں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جب چاہیں گے وہ بھیج دیں گے، یہ اللہ کے اوپر ہے. اگلی بات وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، ہاں میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں جو حکم دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنستے جا رہے ہو، مبتلا ہوتے جا رہے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا یعنی بادلوں کو دیکھا کہ بادلوں کی صورت میں وہ ان کے سامنے آ رہا ہے، اس عذاب کو دیکھا جو بادلوں کی صورت میں، مطلب یہ کہ بادل ان کے سامنے آ رہے تھے، ان بادلوں کو دیکھا. اللہ فرماتے ہیں مستقبل اودیتہم، وہ ان کے میدان کی طرف ان کے سامنے آ رہا تھا. قالوا هذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا. بل هو ما استعجلتم به، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے. ریح فیها عذاب علیم، یعنی آندھی ہے جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے. تدمر كل شيء بامر ربها، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے وہ آندھی تباہ کیے دیتی ہے. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا. كذلك نجزي القوم المجرمين، گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. تھوڑا سا توجہ فرمائیے. عرض کیا کہ عرب جہاں آباد ہیں ان کے شمال میں قوم عاد، ان کے جنوب میں قوم سمود، دونوں قوموں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ. اگلی بات، قوم عاد کو عاد اولا، قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک نے اس کو عاد ثانیہ بھی کہا ہے. تیسرے اگلی بات، یہ جو قوم عاد ہے یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے. حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، کن کی طرف؟ قوم عاد کی طرف. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، وہ جو اونٹنی کا واقعہ مشہور معروف ہے. قوم عاد اور سمود کا تذکرہ قرآن پاک نے جا بجا کیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا ہے، اسی طرح سے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک نے بہت زیادہ مقامات پر کیا ہے. قوم عاد جس کو عاد اولا کہتے ہیں، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام کی جو تبلیغی عمر ہے، یعنی جس عمر تک میں انہوں نے تبلیغ کی ہے، جتنی عمر انہوں نے تبلیغ کی، وہ تقریباً 480 سال بنتے ہیں. 480 سال تک اس قوم کو سمجھاتے رہے اور اس قوم کے چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، ورنہ ساری کی ساری قوم ہلاکت اور تباہی کے افعال اور اعمال اور عقائد رکھتی تھی. ہود علیہ السلام اس قوم کی ہلاکت کے بعد بھی تقریباً 150 سال زندہ رہے. یوں آپ کی عمر مبارک تقریباً 650 سال رہی ہے. ہود علیہ السلام انتہائی فکر اور انتہائی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے والے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک تھے. آپ نے اپنی قوم کی اس سرشت کو، اس رویے کو جو تکبر اور غرور کی صورت میں ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ وعیدات سنائی، بہت زیادہ انہیں ڈرایا دھمکایا. لیکن وہ قوم اپنے غرور اور تکبر سے باز نہیں، بلکہ دنیا کی یہ واحد قوم تھی جنہوں نے باقاعدہ چیلنج دے کر کے دیگر اقوام کو یہ کہہ رکھا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اور یقیناً اسباب کے درجے میں بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے اونچے اونچے قد تھے ان کے، اور قداور جماعت تھی، قداور قوم تھی، اور طاقت ایسی کہ بڑے بڑے پتھروں کو، چٹان نما پتھروں کو اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کے اس غرور اور تکبر کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے
ان کے جو افراد ہیں انہیں آخری حد تک جانے دیا، گناہوں کی دلدل میں خوب پھنسنے دیا۔ جب وہ گناہوں کی دلدل میں خوب دھنس گئے اور اب ان کا گناہوں سے نکلنا ناممکن رہا تو یہ اس جملے تک آ گئے، من اشد منا قوہ، اب ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جیسے فرعون نے اتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو انتہا تک پہنچایا غرور اور تکبر کے، تو اس نے کہا نا ربکم الاعلیٰ، اس قوم نے بحیثیت قوم کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور قوم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبانوں سے ایک جملہ اور نکلوایا، اور وہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر، جس بات کا جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا کروا دیجیے اگر آپ سچے ہیں تو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ عذاب کا، یعنی عذاب کا ڈراوا، عذاب کی دھمکی جو پیغمبر دیا کرتے تھے وہ ان کو مذاق سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ 3 سال تک اس قوم میں ایک پانی کا قطرہ بھی آسمان سے نہیں گرا، جانور انسان سبھی ہلاکت کی دہلیز پہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک مقام پر ربضہ نامی جگہ پر بنو تمیم کی ایک خاتون کھڑی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اے شخص، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہونا چاہتی ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے اور میرا کوئی ہمراہ بھی نہیں ہے، اگر تم اس طرف جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سواری پر بٹھا دیا اور ان کو لے کر کے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب مدینہ منورہ میں جب ہم پہنچے تو میں آگے بڑھا، مسجد نبوی میں دیکھا بہت زیادہ رش تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں تلوار لے کر کے، اور ایک صحابی سیاہ جھنڈا لے کر کے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو جواب دیا گیا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر روانہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ خیر، جب لشکر روانہ کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارک کی طرف روانہ ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ سے جا کر میں نے سلام عرض کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا، پھر بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کیا تمہارے اور بنو تمیم کے درمیان کوئی چپکلش اور کوئی خلشہ نہیں تھا؟ میں نے کہا، میں نے عرض کیا رسول اللہ تھا، اور اب ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم بنو تمیم پر غالب ہیں، بنو تمیم پر ہم غالب ہیں، یعنی بحیثیت قوم۔ پھر ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ وہ خاتون بھی باہر کھڑی ہے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک بڑھیا خاتون ہیں اور وہ بنو تمیم سے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ آنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں ان کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے بھی لے آؤ۔ جب وہ آ گئی تو جب وہ دربار میں حاضر ہوئی آپ علیہ السلام کے حجرہ اطہر میں، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے اور بنو تمیم کے درمیان جو چپقلش ہے، جو رنجش ہے، جو رقابتیں ہیں، یا رسول اللہ آپ اگر اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیجئے، اس چپقلش کو ختم کر دیجئے۔ اب وہ جو خاتون تھی نا، وہ خاتون بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، پھر آپ کے اس، یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کے اس مضطر کا کیا حال ہوگا؟ مانا یہ کہ میں تو بنو تمیم کی شکایتیں لے کر آئی تھی، آپ جو ہے وہ مطلب ان کے درمیان جو ہے رنجشوں کو دور کرنے کے لیے جائیں گے تو میری شکایتوں کا کیا بنے گا؟ مطلب یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس خاتون نے ایسی بات کہی تو حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مارنے کے لیے لایا ہوں، یعنی اس خاتون کو لے کر آیا آپ کے پاس اپنے ہی خلاف شکایتیں کرنے کے لیے۔ تو یا رسول اللہ، میری حالت تو پھر ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ قوم عاد کے قاصد کی ہوئی تھی۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا قوم عاد کے قاصد کا کیا معنی تھا؟ اصل جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہاں سے، قوم عاد کے قاصد کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ویسے تو جانتے آپ مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، قوم عاد پر اللہ نے بڑا سخت قسم کا قحط نازل فرمایا، اور سخت قسم کا قحط تھا، تو ان میں سے ایک شخص کو قوم عاد نے مل کر کے بطور قاصد روانہ کیا کہ تم جاؤ اور جا کر کے فلاں مقام پر، یعنی بیت اللہ میں جا کر کے دعا کرو۔ یہ شخص آیا اور راستے میں ایک مقام پر اس کو ایک شخص نے رکنے کے لیے کہا، یا یہ ایک شخص کے پاس رک گیا، اور رکتے ہی اس نے وہاں پر شراب پینا شروع کر دی، جو کہ اس زمانے میں ایک اپنا معروف عمل تھا، لوگ کرتے تھے، ایک دوسرے کا اکرام بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو شراب پینا شروع کر دی، اور شراب اتنی زیادہ پی کہ وہاں پر اس کی 2 کنیزائیں 2 خادمائیں تھیں، وہ وہاں پر رقص کرنے لگیں، تو یہ ان کے رقص میں اتنا مسرور ہو گیا کہ اس کو وہ جگہ اچھی لگی، بس ہر وقت جو ہی تھوڑا سا ہوش میں آتا پھر شراب مانگتا، پھر رقص دیکھتا، اور کرتے کرتے مہینہ بھر اسی طرح گزر گیا، اور پیچھے قوم جو ہے وہ سخت قحط سالی میں ہے، اور یہاں صاحب جو ہے وہ شراب میں مترئی بیان الفاظ کہہ رہا ہوں، صحابہ رسول نے کہے، صحابہ رسول نے کہا کہ وہ 1 مہینے تک رقص و سرور کی مجلس اٹینڈ کرتا رہا، اور پھر اسی حالت میں وہ بار بار یہ جملے کہتا رہا، پروردگار ہماری قوم پر وہ بھیج جو تو بھیجنا چاہتا ہے، اے اللہ وہ بھیج جو تو بھیجنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عرض کی میں نے کہ یا رسول اللہ، پھر آسمان پہ چند گہرے سیاہ بادل آئے، آواز آئی
کہ ان میں سے کسی ایک بادل کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ اس نے ایک بادل کی طرف اشارہ کیا اور اسے منتخب کیا، اس بادل کو منتخب کیا تو اس بادل سے پھر آواز آئی کہ ان کی قوم کے لیے آگ برسا دو تاکہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ بس یہ شخص واپس اپنی بستی میں گیا تو دیکھا کہ ایک گہرا سیاہ بادل ان کی بستی کے سامنے کی طرف سے ان کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ تو یہ فرد جذبات میں، خوشی کے عالم میں کہ گہرا سیاہ بادل ہے، اب تو بارش برسے ہی برسے، اب تو ہماری جو مرادیں ہیں وہ برآئیں گی۔ چنانچہ یہ اپنے گھروں سے سورے کے سورے نکل گئے اور اس بادل کے نیچے پہنچے کہ جلد از جلد ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ جیسے یہ سارے کے سارے ان بادلوں کے نیچے پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفانی ہوا بھیجی۔ 7 لیال و 8 ایام، سورۃ المعارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوا مسلسل چلتی رہی، تیز آندھی، طوفانی ہوا، اس کی تاب یہ نہ لا سکے۔ بڑی بڑی قداور شخصیات اور من اشد منا قوہ کا دعویٰ کرنے والے، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ایک ہوا۔ اور ہوا بھی کیسی؟ حضرت حارث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہوا ایسی تھی کہ وہ شخص، وہ قاصد خود کہتا ہے کہ ہماری قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا ہوا کا، اور یہ ہوا گویا اللہ کے خزانوں میں سے اتنی ہی سوراخ میں باہر آئی جتنی ایک انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، یعنی اتنا سوراخ ہوا کا کھلا اور اس سے پوری کی پوری قوم کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ ہوا ساری کی ساری اللہ نے روک رکھی تھی، معمولی سا۔ خیر، یہ پوری کی پوری قوم 7 راتوں اور 8 دن تک اس ہوا اور طوفان کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب اللہ نے اس ہوا کو روکا تو یہ مر چکے ہوئے تھے، تباہ ہو چکے ہوئے تھے۔ اوپر سے ساتھ ہی اللہ نے آگ بھی برسائی، یہ بھی ایک طوفان تھا، ہوا تھی، آگ تھی۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے ایک چیخ اور چنگاڑ کی آواز کو بھی ان پر بھیجا، 3 طرح کے عذاب ان پر آئے۔ جب اللہ نے ان کو 7 راتوں اور 8 دنوں کے بعد ہوا کو روکا تو یہ زمین پر ایسے گرے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسا کہ کھجور کے درخت اور تنے زمین پر کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی بستیوں کو بچایا، ان کے گھروں کو بچایا، لیکن ان کے افراد کو سب کو ہلاک کر دیا۔ ایک طرف ہوا کا سامنا کر رہی تھی یہ قوم، اور دوسری طرف اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے ہود، آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے ایک چشمے کے پاس تشریف لے جائیں اور وہاں پر تشریف لے جا کر کے اپنے ارد گرد دائرہ لگا دیں۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو وہاں لے کر کے گئے اور اپنے ارد گرد ایک حصار باندھ دیا، جس کو عملیات کرنے والے لوگ حصار باندھنا کہتے ہیں، اور یہ شریعت میں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب انہوں نے حصار باندھا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بیت المال کی حفاظت کے لیے رات کو وہاں پر پہرے دار کے طور پر بٹھایا، تو رات کو ایک چور آ جاتا تھا۔ پہلے دن آیا، اس کو پکڑ لیا، اس نے محنت سماجت کی، آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آیا، پھر اس نے محنت سماجت کی، آپ نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آیا تو حضرت نے فرمایا آئے تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر کچھ ایک اوراد بتائے اور وظائف بتائے، آیت الکرسی کے بارے میں بتایا کہ تم پڑھو تو تمہیں اللہ شیطان سے بچائے گا، بس یہ میرا تمہیں وظیفہ ہے اور میں تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، ہاں جی تم مجھے اب چھوڑ دو، اب کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، بس یہ ورد کر لینا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے آ کر کے مجھے ایک زبردست قسم کا وظیفہ دیا، اس کے بدلے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہے تو جھوٹا پر بات سچی کر گیا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات فرمایا تھا ابو ہریرہ اپنے ارد گرد حصار باندھ لینا، اپنے ارد گرد کیا کر لینا؟ حصار باندھ لینا۔ اب وہ آیا تو تھا لیکن چوری نہیں کر سکا اور وہ اپنا عمل بتا کر کے چل گئے۔ پر حصار باندھنا یہ حدیث سے ثابت ہے اور عملیات کے جو ماہرین ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرما دیا آپ اپنے ارد گرد حصار باندھ دیجیے گا۔ اب وہ حصار باندھ دیا، اس حصار کے سوا ہر طرف ہوائی ہوا تھی، ہر طرف یوں سمجھ لیں آگ کی تپش اور حرارت ہی حرارت تھی، ہر طرف وہ چنگار اور چیخ کی صدائیں تھی، لیکن اس حصار میں موجود لوگوں کو اللہ نے ان تینوں طرح کی آزمائشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے رکھا، اور اللہ ایسا کرنا خوب جانتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل اور قبطی قوم کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ادھر پانی ہی پانی ہے، ادھر خشکی خشکی ہے، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی آبادی ہے، بس درمیان میں صرف لکیر ہے، گلی ہے، ادھر جوئیں ادھر جوں کے کا نام تک نہیں، ادھر مینڈکے ہی مینڈکے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر جو ہے وہ خون ہی خون ہے ہر چیز میں، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی قوم دریا سے نکل رہی ہے، اسے اللہ خشکی سے پار کر رہے ہیں، دوسری قوم اسی دریا میں آ رہی ہے، خشکی کی جگہ پہ پہنچ رہی ہے، جب سارے پہنچ گئے اللہ سب کو غرق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا جانتے ہیں۔ دیکھیں تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کے ساتھ یوں بچایا اور پوری کی پوری قوم کو تباہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ جو الفاظ ہیں وہ کہے، نصرت بالصبا، مجھے اللہ نے مشرقی ہوا کے ذریعے سے
بچایا یا میری مدد کی. وَهُلِكَتِ الْعَادُ بِالدَّبُورِ, اور قوم عاد کو اللہ نے مغربی ہوا سے تباہ و برباد کیا. مغرب کی طرف سے ہوا چلی تھی ان کے لیے, اور ہمارے لیے اللہ نے مشرق سے ہوا چلائی. کب کی بات ہے؟ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں پر مشرق سے ہوا چلائی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا, میدان چھوڑنے پر مجبور کیا. ان کی ہنڈیاں الٹ گئی, ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. مسلمانوں کی جماعت صحابہ کرام وہیں پر موجود رہی اور دشمن بھاگ گیا. یہ نصرت بالصبا. اور قوم عاد کی ہلاکت و تباہی کا واقعہ آپ تفصیلاً سن چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی طوفانی ہوا چلتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ. اس کی خیر بھی مانگتا ہوں اور جو خیر اس کے اندر موجود ہے اس کو بھی مانگتا ہوں. وخیر ما ارسلت بہ, اور جس خیر کے ساتھ اس کو روانہ کیا گیا اس خیر کو بھی میں تجھ سے طلب کرتا ہوں. اور پھر ساتھ یوں بھی فرمایا کرتے تھے, واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ, اور اس کے شر سے اور اس کے اندر موجود شر سے میں تیری پناہ میں پکڑتا ہوں, اور جس شر کو لے کر کے یہ آئی ہے اس شر سے بھی میں کیا کرتا ہوں, تیری پناہ پکڑتا ہوں. یہ دعائیں کیا کرتے تھے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, ایک روز میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تھوڑی ہوا تیز ہوتی ہے تو آپ فوری طور پر انابت اللہ کرتے ہیں, رجوع اللہ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ مجھ سے پہلے قوم عاد کو اللہ نے طوفان ہوا سے ہی, ہوا کے طوفان سے ہی تباہ و برباد کیا تھا. دیکھیے, وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. اس آیت کریمہ میں اللہ نے قوم عاد کے واقعے کا مقصد بیان کیا. قوم عاد کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ مقصد جو مشرکین مکہ ہیں ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے. کیا بتانا مقصود ہے؟ اب ترجمہ سنیے. اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے, یعنی ایسی نعمتیں عطا کی تھیں, ایسے ٹھکانے عطا کیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے. ان کو تو پہاڑ پتھر تراش کر کے, پہاڑوں کو تراش کر کے اندر جو ہے وہ زبردست قسم کے گھر دیے گئے. تمہیں تو خالی عمارتیں, زمین پہ کھڑی ہوئی عمارتیں, تمہیں تو بڑی ہلکی عمارتیں دی ہیں, انہیں تو بڑی مضبوط عمارتیں دی تھیں. اچھا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً, اور انہیں کان, آنکھیں اور دل دیے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں نہیں دیے, معنی یہ کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہی نعمتیں ان کے پاس بھی تھی, لیکن انہوں نے اس کا استعمال یا انہیں ان کے استعمال کی صلاحیت زیادہ دی تھی. وہ تم سے زیادہ بہتر طریقے سے سن سکتے تھے, بہتر طریقے سے دیکھ سکتے تھے, بہتر طریقے سے سوچ سکتے تھے. آنکھ, کان اور دل کا تعلق یاد رکھیے, یہ بڑے اہم ترین اعضاء ہیں انسان کے جسم کے, اور اعضاء رئیسہ ہیں. وہ اعضاء ہیں کہ جن سے علوم حاصل کرنے کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے. آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے دیکھ کر کے, کان کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے سن کر کے, اور دل اور دماغ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے سوچ کر کے, فکر کر کے. اور دل اس لیے بھی بڑا اہم ترین حصہ ہے انسان کے جسم کا کہ یہ تمام اعضاء کا سردار ہے. اخلاق حسنہ, اخلاق سیئہ کی پیداوار دل سے ہوتی ہے. اچھے عقائد کا مرکز وہ دل ہے, برے عقائد کا مرکز دل ہے. گویا خوبیوں اور خامیوں کی اماجگاہ کیا ہے؟ دل ہے. اگر دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے, دل برا ہے تو پورا جسم برا ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں, جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صالح ہے, وہ صحیح ہے, تو سارا کا سارا جسم صحیح ہے. وَإِن فَسَدَتْ كُلُّ, اور اگر وہ فاسد ہوا, وہ برا ہوا, تو سارا کا سارا جسم کیا ہوا؟ برا ہوا. الا وہی القلب, وہ جسم کا ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے. ہر روز جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء مل کر مخاطب ہوتے ہیں دل سے, اے دل سالم رہنا, تیری سلامتی میں ہماری سلامتی ہے, تیری عافیت میں ہماری عافیت ہے, اور تیرے شر میں ہمارا شر ہے. کیوں؟ انسان کے اعضاء جو جتنے جسمانی اعضاء ہیں, ان جسمانی اعضاء کو حرکت ملتی ہے دماغ سے, اور دماغ کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قلب کے ساتھ. تو گویا دل انسان کو خیر اور شر کرنے پر آمادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کا ذکر فرمایا. ان کے پاس بھی یہ چیزیں موجود تھیں, تمہارے پاس بھی ہیں, ان کے پاس زیادہ کام کرتی تھی, لیکن بچ وہ بھی نہیں سکے, بچ تم بھی نہیں سکو گے. مقصد یہ ہے. آگے دیکھیے, فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. اللہ فرماتے ہیں تو جب کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے, اور نہ آنکھیں اور نہ دل. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا. آیات الہی کا انکار کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وہ مذاق کرتے تھے اسی چیز میں مبتلا کر دیا, یعنی عذاب کا مذاق. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اس سے مراد قوم عاد نہیں ہے, اس سے مراد قوم عاد, کیونکہ قوم عاد عرب سے یعنی سرزمین مکہ سے بہت دور آبادی تھی. اس سے مراد وہ قبائل, وہ اطراف, یہ چھوٹی چھوٹی جو بستیاں ہیں جو کہ تبوک کے راستے میں اور حضرموت کے راستے میں جو بستیاں پڑتی تھی, جیسے قوم لوط ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے مراد وہ ہیں کہ تمہارے قریب ترین یا تمہارے راستے میں آنے والی جو بستیاں ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ,
اس بستی کے سوا جو دوسری بستیاں ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ان میں سے بھی کئیوں کو ہم نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ وہ رجوع کریں. کون؟ اہل مکہ یا نافرمان لوگ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ رجوع کریں، توبہ طائب ہو جائیں. یا اس کا معنی یہ کہ وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، ان بستی والوں کے اوپر ہم نے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ وہ رجوع کریں، لیکن وہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تو ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی غیرت جگا رہے ہیں، ان کی اہل مکہ کی غیرت جگا رہے ہیں، مشرکین کی غیرت. کیسے فرمایا؟ تو جن کو ان لوگوں نے تقرب الہی کے سوا معبود بنایا تھا، مانا یہ تقرب، جن کو ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ اب یہ سمجھیے، جتنے بھی بت تھے، جتنے بھی معبودان باطلہ تھے، ان سب کے بارے میں مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم تو ان کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صرف ان کو خوش کر رہے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تک قریب کرتے ہیں، بس ان کو اس لیے خوش کر رہے ہیں. وہ اللہ کے نظام کو دنیاوی نظام پر قیاس کر رہے تھے کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے 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 جو عہدیدار ہیں ان سب کو خوش کرتے ہوئے اونچے درجے تک پہنچا جا سکتا ہے. حالانکہ اللہ کا معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ کا معاملہ تو یہ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، غریب سے غریب بھی اللہ کی طرف التجا کرے اللہ سن لیتے ہیں، ظالم سے ظالم بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ سن لیتے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو یہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کرتے تھے. تو اس بنیاد پر یہ بتوں کی پوجا کو کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو خوش کر رہے ہیں تاکہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں. اب اللہ نے کیا جواب؟ اللہ نے فرمایا جن کو تم اس لیے پوجتے تھے کہ وہ ہم تک تمہیں پہنچا دیں. جب تم سے پہلے مشرکین پر عذاب آیا تو ان کو تو ان کے معبودان بچا نہیں سکے. وہ تو جو مقرب کرنے والے تھے، وہ جو قریب کرنے والے تھے، وہ جو تقرب دلانے والے تھے، وہ بچا تو نہیں سکے. تو تم بتاؤ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ ان کو تو بچایا نہیں جو خود بھی طاقتور تھے. بس مطلب آپ سے سمجھیے غیر کیا دلانی کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، مضبوط مکانات تھے، مضبوط جسم تھے. ان کو جب ہم نے ہلاک کیا تو اب جتنے وہ خود مضبوط تھے اتنے انہوں نے اپنے لیے مضبوط قسم کے معبود بھی تصور کیے ہوں گے. نہ وہ خود ان کا جسم ان کو بچا سکا، نہ ان کے معبودان باطلہ ان کو بچا سکے. تم خود بھی کمزور، تمہارے بت بھی کمزور. اور بتوں کی حالت یہ ہے، ایک واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اسلام کی طرف کس چیز نے مائل کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کشتی میں سوار تھا، جب اپنی منزل کی طرف کشتی سے اتر کر کے صحرا میں پہنچا تو راستے میں میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا، منزل ابھی دور تھی. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے پاس اور تو کچھ نہیں تھا تو آٹے کا بنا ہوا بت تھا، اسے توڑا، پانی ڈالا تھوڑا سا، اسے تھوڑا سا نرم کیا اور کھا لیا. اب جب میں نے کھایا نا تو میرے دل سے آواز آئی، یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا معبود ہے جسے میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے چبا گیا. بس میں نے اسی وقت سوچا کہ نہیں، وہ جو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے فرزند جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ سچا ہے. بس اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا، واپس آیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کلمہ شہادت کا اقرار کر دیا آپ کے سامنے. تو بھائی بات یہ ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، یہ زلفا کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے طاقت دی، جن کو ہم نے اچھے مضبوط مکانات دیے، بچ وہ نہیں سکے. تمہارے پاس تو طاقت بھی نہیں، مضبوط مکانات بھی نہیں، تم کیسے بچو گے؟ ان کے بھی تو بت تھے نا، ان کے بھی تو معبودان باطلہ تھے، جب وہ نہیں بچا سکے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہی بات سمجھا رہے ہیں. فرمایا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے سوا معبود بنایا تھا، یعنی اللہ کی قربت کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر کو انہیں پوجا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے. معنی یہ کہ ان کے سامنے رہے، یا نظریاتی طور پہ سامنے نہیں رہے، یا اس وقت ان کو اس تکلیف اور عذاب میں یاد ہی نہیں آئی، جیسا کہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. وذلك افکهم وما كانوا يفترون، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے. اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف عنابت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی پرستش بہر حال ظلم ہے، کفر ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا مترادف ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.